أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الولی الحمید الفعال لما یرید. احمدہ سبحانہ واشکرہ علی تتابع آلائہ واسألہ منہ المزید. تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مددگار اور تعریف کیا ہوا ہے. وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کی پے در پے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں اللہ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتی ہوں. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کے اخلاق کے بارے میں جو قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے. ایسے لوگ قرآن پڑھ کر فخر کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جتاتے ہیں اور لوگوں پر اپنی علمی دھاک بٹھاتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں ان کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئیں. ان کی گفتگو میں تمیز بھی نہیں ہوتی، فضول اور ہنسی مذاق کی باتوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے زیادہ لوگوں کی باتیں سننے کا شوق رکھتے ہیں. قرآن سنتے وقت نہ ان پہ رقت طاری ہوتی ہے، نہ وہ آنسو بہاتے ہیں. دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ناراض ہوتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مقصد قرآن کے حروف کو یاد کرنا ہوتا ہے. تجوید اچھی ہو جائے، مخارج ہو جائیں، حفظ کر لیں. اگر کسی حرف میں غلطی ہو جائے تو غمگین ہوتے ہیں. کس وجہ سے غمگین ہوتے ہیں؟ کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو یہ پڑھنا ہی نہیں آتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات ضائع ہوں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں میں عالم کہلانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھاتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت پائس قرار دیتے ہیں. لیکن جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر ان کے اخلاق اور ان کے طور طریقے بالکل فرق ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو مؤلف ہیں وہ کچھ مزید بھی چیزیں بیان کر رہے ہیں. قلیل النظر فی العلم الذی هو واجب علیہ فیما بینہ وبین اللہ عز وجل، کثیر النظر فی العلم الذی یتزین بہ عند اہل الدنیا لیکرموہ بذلک، قلیل المعرفۃ بالحلال والحرام الذی ندبہ اللہ تعالی الیہ ثم رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأخذ الحلال بعلم ویترک الحرام بعلم، لا یرغب فی معرفۃ علم النعم ولا فی علم شکر المنعم. اس کی توجہ اور غور و فکر اس علم میں کم ہوتا ہے، یعنی علم میں اس کے غور و فکر اور توجہ نہیں ہوتی. یعنی جو دنیا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، جو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان اس پر فرض تھا. یعنی ہر صاحب قرآن پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرے، اس میں غور و فکر کرے، اور اس علم میں وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے جو اس کو دنیا داروں کے نزدیک حسن اور زینت کا باعث بناتا ہے. یعنی لوگوں کی نظر میں اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے.
یعنی مخارج وغیرہ کا علم، قرات کا یعنی آواز کو خوبصورت بنانے کا، اس کے اوپر توجہ زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی بنیاد پر اس کی عزت کریں۔ حلال و حرام سے متعلق اس کا علم کم ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اور اس کی دعوت دی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہی حکم دیا ہے تاکہ وہ حلال کو لے تو علم کی بنیاد پر اور حرام کو ترک کرے تو علم شرعی کی بنیاد پر۔ نہ اس کو نعمتوں کے علم کو جاننے کی رغبت ہوتی ہے، نہیں اس کو اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی اسے بتائے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے علم میں بھی اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہاں مؤلف یہ کہتے ہیں کہ قلیل النظر فی العلم الذی هو واجب علیہ فیما بینہ وبین اللہ عز وجل، کہ وہ علم جس کا سیکھنا اس پر واجب ہے، جس کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے، اس میں اس کی توجہ، اس کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن ایسا شخص جو ہے اس کی صرف الفاظ پہ اور حروف پہ اور قرات پہ اور تجوید پہ توجہ ہوتی ہے، اس کے معنی کو نہیں جانتا، نہ توجہ کرتا ہے، نہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ قرآن کا کون سا علم ہے جس کو جاننا ہم پر فرض ہے، جس میں کبیرہ گناہوں کا علم کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور پھر ہمارے فرائض کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس طرف اس کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن وہ علم جو اس کو لوگوں کی نگاہ میں بہت امپورٹنس دلاتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور دینی علوم میں بھی جیسے لغت کا علم ہے یا گرامر کا علم ہے یا اور اسی طرح کی جو ذرا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، ان کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر تو وہ خوب نظر رکھتا ہے، لیکن جب خود کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ہے کہ حلال و حرام کو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اس میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ جو شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس کو حلال و حرام کے احکام نہیں سیکھنے ہوتے، کیونکہ اس نے نہ حلال کی پرواہ کرنی ہے نہ حرام کی پرواہ کرنی ہے، کیونکہ اس نے تو قرآن پڑھنا ہے دنیا کمانے کے لیے، تو وہ تو انہی چیزوں میں دلچسپی لے گا جس سے اس کو دنیا حاصل ہوگی۔ آخرت کی چونکہ اس کو فکر ہی نہیں، لہٰذا وہ قرآن سے وہ چیزیں نہیں لے گا کہ جس سے اس کی آخرت بن جائے۔ پھر نعمتوں کے بارے میں بھی وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، لیکن آپ دیکھیں کہ میجورٹی لوگوں کو اگر آپ پوچھیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیا کہا گیا ہے، تو اس کے میننگ نہیں آتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ اس کی بڑی خوبصورت قرات کریں گے۔ اکثر لوگ اس کو یعنی اگر کسی کو کہنا تلاوت کرو تو وہ سورۃ الرحمن کی شروع کر دے گا۔ اچھی بات ہے، سورۃ الرحمن کی کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیسا کیسا رزق دیا ہے، وہی پہناتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی بادل چلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی پودے اگاتا ہے، وہی پھل پھول لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ عام طور پر ہم جب اپنی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مسائل اور پریشانیوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا ذکر کم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، ذکر کریں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ بنایا ہے۔ اگر انسان کسی ایک چیز پر بھی غور شروع کرے، مثلا روشنی کی ایک کرن جو ہے اس کے اندر 7 رنگ ہیں، تو کس طرح یہ روشنی کے اندر رنگ، اور کس طرح پھر یہ کہ سورج جب بالکل عروج پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، اور جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کے کچھ رنگ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کی اوپر کی سطح پر جب روشنی ٹکراتی ہے تو کتنے رنگ ہوتے ہیں، ذرا آگے جاتا ہے کتنے رنگ کم ہو جاتے ہیں، بالکل نیچے تک تو اس کا کوئی رنگ ہی نہیں رہتا، بالکل ہی ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور مومن کا تو دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک پتے کو بھی دیکھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کھانے کی کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ میڈ ان کہاں ہے، کسی بھی چیز کو جب خریدتے ہیں یا لیتے ہیں۔ تو ان کا ذکر کیوں ضروری ہوتا ہے نعمتوں کا؟
کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن بہتر کرتی ہیں. اور جو شخص نعمتوں کو یاد نہیں کرتا، پریشانیوں کو زیادہ یاد رکھتا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا ہے، اس کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسائل کے مقابلے میں نعمتیں جتنی ہمیں ملی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بذات خود اسلام ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے تو گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نعمتیں دینے والوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ دیا ہے تو وہ اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کم جانتے ہیں یا اس کی عبادت کا شوق نہیں رکھتے. آپ دیکھیں کہ جتنا ہمیں لینے کا شوق ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس کے مقابلے میں ہمارے اندر دینے کا شوق اتنا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق. نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، روزہ تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، شکر ہے رمضان کے رکھ لیتے ہیں. اور زکوٰۃ بھی بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کبھی کہتے ہیں ہم ٹیکس دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے. حالانکہ زکوٰۃ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے کیلکولیٹ کر کے دینی چاہیے اس وقت انسان کے پاس جتنے ایسٹس ہوں. پھر حج کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر نہیں جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نعمتوں کا شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں کو زوال نہیں ہوتا، اور جو چاہتا ہے کہ اس کو اور زیادہ نعمتیں ملیں تو اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی جو ہے اس پر راضی رہے، ان کو دیکھے اور اس پر خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. کیونکہ جب انسان کو دنیا میں بھی کوئی کچھ دیتا ہے تو دل میں اس کی محبت آتی ہے. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے سوچے کہ اللہ نے کیا کچھ ہمیں دیا ہے تو کتنی محبت ہمارے دل میں اس کی پیدا ہوگی. اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ان نعمتوں کو اچھے کام میں استعمال کیا جائے. سب سے پہلے تو خود ہمارا جسم آتا ہے تو آنکھوں سے ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو نگاہ کو ضائع کرنے والے یا حرام چیزیں دیکھنے والے، یا اسی طرح زبان کو غلط کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، تانے نہ دیے جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کانوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اس سے اچھی باتیں سنے اور اچھی باتیں کرے، کیونکہ سب سے پہلے تو انسان جو بولتا ہے اس کے اپنے ہی کان سنتے ہیں. پھر اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا بھی شکر ہوتا ہے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ شکر کے 2 درجے ہیں، ان میں سے ایک واجب ہے اور وہ یہ کہ فرائض کو ادا کیا جائے اور حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے، اور یہ ان نعمتوں کے شکر کے لیے کافی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اسی سے بعض نیک لوگوں نے کہا کہ نافرمانیوں کو چھوڑنا شکر ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب آپ اللہ کے شکر گزار ہو گئے کہ اس نے جو دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ ریٹرن کریں. وہ کہتے ہیں دوسرا درجہ مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے بچنے کے بعد نفلی کام کیے جائیں. یعنی صرف فرض نماز نہ پڑھی جائے بلکہ نفل ادا کرنا شکر کا طریقہ ہے. اسی طرح صرف زکوٰۃ نہ دی جائے بلکہ صدقات دینا بھی شکر ادا کرنا ہے. اور یہ مقربین کا درجہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنا فرض ادا نہیں کرتے بلکہ فرض سے بڑھ کے کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری نماز فرض کر دیتے، لیکن اس نے ہر نماز کا ایک چھوٹا حصہ جو ہے وہ فرض کیا ہے اور باقی ہم پہ چھوڑا ہے کہ ہم اس کو اپنی خوشی سے ادا کریں. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی کسی کے لیے کچھ کام کرے اور وہ اسے کہے، مثلا آپ نے اگر اوبر لی ہے اور آپ اترے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنے پیسے ہیں، تو کہتے ہیں جو آپ خوشی سے دے دیں. تو اس وقت پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو شکر گزار ہوتے ہیں کہ شکر ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، وہ تو زیادہ ہی دیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس نے کہا ہے تو چلو اب ہم ایڈوانٹیج لے جائیں، اس نے تو کوئی نہیں مانگے تو ہم پورے نہیں دیں، کم ہی دیں، ہماری بچت ہو جائے. تلاوتہ للقرآن تدل علی کبر فی نفسہ وتزین عند السامعین منہ لیس له خشوع فیظہر علی جوارحہ اذا درس القرآن او درسہ علیہ غیرہ ہمتہ متی یقطع لیس ہمتہ متی یفہم. اس کا قرآن کی تلاوت کرنا اس کے دل میں تکبر اور بڑائی پہ دلالت کرتا ہے، اور جو اس سے سنتے ہیں ان کے ہاں اپنی شخصیت کے بناؤ سنگار پہ دلالت کرتا ہے.
اس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا کہ وہ عاجزی اس کے اعضاء پہ ظاہر ہو، یعنی ہمبل نظر نہیں آتا. جب وہ خود قرآن پڑھ رہا ہو یا کوئی اور اس کو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم کب ہوگا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سمجھے بھی. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے خشوع کے بجائے، عاجزی کی بجائے ان کے اوپر تکبر اور خود پسندی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر قرآن کو تکلف کے ساتھ بہت خوبصورت بنا بنا کے پڑھتے ہیں، پیچھے سے آگے سے ملا کے. اور پھر یہ کہ ان کی نظر جو ہے وہ غور و فکر یا تدبر سے دور ہوتی ہے، اور پھر سنتے ہوئے صرف قرآت کے ختم ہونے پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ کس وقت یہ ختم ہوگا تاکہ ہم دنیا کی باتوں میں لگیں. پھر اسی طرح جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبق پورا ہو جائے. یعنی جیسے بچے پڑھتے ہیں نا تو ان کو قاری صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، تو وہ بس جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس 3 دفعہ پورے ہو جائیں. لیکن کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں اور ان کا یہ بچپنا نہیں چاہتا، وہ ورقے گنتے رہتے ہیں کہ کتنے ورقے اور باقی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے احکام اتارے ہیں، نصیحت کی باتیں کی ہیں، تو اگر اس کا مطلب ہی نہیں آتا ہوگا تو انسان نصیحت کیسے حاصل کر سکتا ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. یعنی یہ کتاب تو 2 کاموں کے لیے آئی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے. بعض نیک لوگ ایسے ہوتے تھے جو ساری ساری رات ایک ہی سورت پڑھتے رہتے تھے. ایک شخص ہے جن کا نام محمد بن قعب قرظی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر صرف سورت زلزال اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں، ان کو ہی بار بار پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں. یعنی یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں غور و فکر کر کے پڑھوں بنسبت اس کے کہ میں پورا قرآن ختم کر دوں. یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں یا یہ کہ میں گھٹیا کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا جاؤں. ہوتا ہے نا جب چن رہے ہوتے تو اٹھا کے پھینک دیتے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یعنی جیسے کوئی چیز چن کے تو اس میں سے روڑے مٹی یا خراب چیز نکال کے باہر ڈالتے ہیں. ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 سال تک سورۃ نوح کی تفسیر کرتے رہے. 1 سال لگا ان کو، یعنی اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی تھی ان کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ لا یعتبر عند التلاوۃ بضرب امثال القرآن ولا یقف عند الوعد والوعید یأخذ نفسہ برضا المخلوقین ولا یبالی بسخط رب العالمین. تلاوت کے وقت وہ قرآن کی مثالوں کے بیان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا اور جنت کے وعدے اور جہنم کی وعید پر وہ نہیں ٹھہرتا. وہ اپنے نفس کو مخلوق کو راضی کرنے پہ آمادہ کرتا ہے اور رب العالمین کی ناراضگی کی خود کوئی پرواہ نہیں کرتا. یعنی قرآن جب پڑھتا ہے تو قرآن میں جو مثالیں آتی ہیں، جیسے وہ آتی ہے نا مچھر کی مثال آتی ہے پہلے سپارے میں، یا اور مکھی کی مثال آتی ہے، تو وہ ان پہ نہیں رکتا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان کو غور سے نہیں سنتا، ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. تو ہمیں بھی قرآن کی مثالوں پر رکنا چاہیے، غور سے ان کو پڑھنا چاہیے، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعقلها الا العالمون، کہ ان مثالوں کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو قرآن کی مثالوں کو بیان کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے. اس پہ میں نے پورے قرآن کی مثالیں، ان کے اوپر میں نے ایک رمضان میں پورا پروگرام 30 days کیا تھا امثال القرآن کے نام سے. پھر اس کے بعد میں نے رمضان میں وہ پورا نہیں ہو سکے تھی کیونکہ مثالیں زیادہ تھیں 30 سے، تو پھر میں نے رمضان کے بعد ان کو 42 لیکچرز میں پورا کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی مثالوں پہ غور نہیں کرتا اور نہ ہی وعد و وعید پر رکتا ہے. وعد و وعید پر رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بات آئے تو وہاں ٹھہر کے انسان محسوس کرے کہ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی آئے تو ڈرے اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پناہ دے کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. اور پھر یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ وہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ مخلوق اس سے راضی رہے، لیکن خود اللہ کو راضی نہیں کرتا. یعنی عجیب بات ہے. ویسے ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ذرا سا کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں بہت فکر لگ جاتی ہے کہ اب یہ ناراض ہو گیا اور یہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا.
تو پھر یہ اس کی دوستی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, پھر میں انجوائے کیسے کروں گا, یا جو بھی مقصد ہوتے ہیں اس دوستی کے. لیکن خود اس کو اپنے اعمال میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو کتنا ناراض کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے. اسی لیے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کی آیات پر امید رکھتا ہے اور خوف والی آیات پہ خوف رکھتا ہے. اور جہاں تک مخلوق کو راضی کرنا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو راضی رکھنا چاہیے, انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ناراض ہوں, ان کو بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہیے, ان سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. لیکن اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے, حالانکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک طرف مخلوق ہے اور ایک طرف خالق ہے, تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ خالق کس چیز سے راضی ہو رہا ہے اور وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ دور خسارے میں ہوتا ہے, کیونکہ جو بندوں کے پیچھے لگ جاتا ہے نا کہ ان کو راضی کرے, تو بندے تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے. آپ ان کو راضی کرتے رہیں, چھوٹی سی کوئی چیز آپ سے ایسی ہو جائے گی کہ جو ٹھیک نہیں, ان کی مرضی کے خلاف وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, سرونٹس کو بھی دیکھا ہوگا, آپ ان کو دیتے رہے, لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نہ دے سکے تو ناراض ہو جاتے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا شخص جو ہے نا وہ دور خسارے میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا, اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے, پھر اللہ بندوں کو بھی راضی کر دے گا. اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا, اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے, پھر وہ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے. تو اس لیے ہماری جو اصل کوشش ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کریں. میرے خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, شروع کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ آپ جو بھی اللہ کے نعمتوں کا بتا رہے تھے, تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, چاہے وربلی ہو چاہے اپنی مائنڈ میں ہو, تو وہ ہماری باڈی اس کا افیکٹ لے رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک جو پازیٹیو تھنکنگ کا جو پروسیس شروع ہوتا ہے نا, وہ یہیں سے ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, اور اس سے پھر ہمیں مائنڈ فلنس بھی ہم سیکھتے ہیں کہ ہاؤ, کیسے, کیوں. اور یہ جو بات ہے نا حلال و حرام کی, تو آج ہی میں سوچی تھی کہ اسلام میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ سرٹن چیزوں کی بتائی ہے نا, وہ آخرت میں تو ہمارا ان سے نقصان ہوتا ہی اگر ہم نہ کریں, یعنی اگر حرام میں کوئی انڈلج ہوتا ہے, لیکن دنیا میں بھی اس کے بہت ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو ہمیں بتائے گی نا, دیٹس ناٹ یوز لیس فار اس, کہ اگر ہمیں کسی چیز سے اسٹاپ کیا گیا, اٹس ان آور بینیفٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. میم الحمدللہ آج یہ بھی بات پتہ چلی کہ جب مثالیں بیان کی جاتی ہے تو اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا استاد جی کہ امثال القرآن کی جو آپ نے بنائے تھے ایپیسوڈ وغیرہ جتنے بھی تھے, الحمدللہ ہم لوگوں نے سنا استاد جی. اس میں آپ نے مدمکھی شہد کی مکھی کے بارے میں جتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی, اور میں اپنے ٹیم کو اسی طریقے سے جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں استاد جی. اوکے, انشاءاللہ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر. استاد بہت ہی اچھا لیسن تھا آج کا, اور مجھے اس میں جو اوور آل جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا کتنا لاس ہے اگر وہ ایک چیز کے اوپر ٹائم بھی لگاتا ہے, ایفرٹ بھی لگاتا ہے. کیونکہ جو لوگ بھی اگر ہاف ہارٹیڈ بھی اگر وہ پڑھنے آتے ہیں یا ان کی صحیح نیت نہیں ہوتی, لیکن پروسیس تو وہی ہوتا ہے نا جس سے وہ گزرتے ہیں. کہیں جانا, اس کے لیے اپنے گھر چھوڑنا, جو بھی کچھ اس پہ راستے کی تکلیف برداشت کرنا, وہاں بیٹھنے کا سارا ٹائم لگانا, ایفرٹ لگانا. اور ان لوگوں کے لیے ایفرٹ اور بھی ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے تو اتنے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے, تو پھر ان لوگوں کی خوشی کے لیے پھر ایفرٹ کرنا, اور یہ سارا کچھ کر آ کے بھی اینڈ پہ ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. بیکاز انہوں نے جو بہت اچھا, جیسے کوئی لیٹر کوئی آپ لکھیں, بہت اچھا پارسل آپ پیک کریں اور اس کے ایڈریس غلط لکھتے ہیں, تو وہ تو وہاں ہی جائے گا نا جہاں کا ایڈریس لکھا ہوگا. بالکل صحیح ایڈریس پہ وہ چیز پہنچے گی نہیں.
وہ عمل آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا اور آپ نے نیت ہی نہ کی اللہ کی اور لوگوں کی کرتے رہے. اس میں استاد ایک بہت بڑی یہ بھی وجہ مجھے لگ رہی ہے کہ لوگ اپنی نیتوں کے بارے میں ازمپشنز کا شکار ہیں کہ وہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. وہ اس کی جو علامات ہیں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو پھر اس کی یہ علامات ہوتی, اور اگر چونکہ یہ لوگوں کے لیے اس لیے اس میں یہ علامات ہیں. تو وہ جیسے انسان بعض اوقات اپنے اندر کی بیماریوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا, لیکن جب وہ ٹیسٹ کراتا ہے لیبورٹری سے تو اس کو پتہ چلتا ہے اس کے بلڈ میں یہ ہے, اس کو ایسا کرنا چاہیے, کیا میڈیسنز لینی چاہیے, کیا ٹریٹمنٹ, لیکن وہ اپنا ان علامات کی طرف غور نہیں کرتے اور چیک نہیں کرتے کہ کیا جو وہ ازیوم کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں. تو بہت ضروری ہے ہمیں اپنی نیتوں کو جاننا, سمجھنا اور ان کی علامات کو دیکھنا کہ اگر یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوتی تو پھر اس میں یہ اور یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اس کام میں, اور چونکہ نہیں ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ دے کہ ہم اپنی جو assumptions ہیں نا, جو سیلف امیج ہے اور جو پروجیکٹڈ امیج ہے اس سے باہر نکلیں اور جو ہمارا ریئل سیلف ہے اس کو ایڈریس کریں کہ وہ اصل میں ہے کیا اور ہم کیوں کوئی کام کر رہے ہیں. بالکل. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.